الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ہمارا یہ سورہ کہف کا سلسلہ چل رہا ہے. میں بہت مختصر سمرائز کر دیتا ہوں پچھلی بار کی باتیں اور پھر آج ہم لے کے چلیں گے. سورہ کہف کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ہر جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، کم از کم پہلی 10 آیات. سورہ کہف کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دجال کے فتنے سے یہ ہمیں بچائے گا. تو یعنی کہ اس کی بہت اہمیت ہے. دجال کا جو فتنہ، ایک تو دجال ایکچولی ایک اینٹی ہے جو آئے گا، اور ایک دجال کا فتنہ ہے. دجال کا کسی کو یاد ہے مطلب کیا؟ ڈسیپشن، دھوکہ. تو آرگیوبلی وی لیو ان اے ورلڈ آف ڈسیپشن ٹوڈے. یعنی کہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جو گلٹس اینڈ گلیمر ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتی. تو یہ تھیم ایک ریکرنگ تھیم ہے اس سورہ میں. تو آئی ول ویری بریفلی جسٹ ریڈ دا فرسٹ 10. یعنی کہ پہلا رکوع ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، وہ ایک کنٹینیوٹی کے لیے بس میں جلدی سے وہ پڑھ لوں گا، اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے پہلا، اور ساتھ ساتھ پھر اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے which is particularly targeted at the young generation. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. So all praise is due to Allah who has sent down upon his servant the book and has not made therein any deviance. یعنی کہ اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. He has made it straight to warn of severe punishment from him and to give good tidings to the believers who do righteous deed that they will have a good reward. یہ ایک ریکرنگ تھیم ہے قرآن میں کہ to believe and to do good deeds. Right? تو یہ یہاں پہ بھی ایک کور تھیم شروع میں آ رہا ہے. ماکثین فیہ ابدا, in which they will remain forever. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, and to warn those who say Allah has taken a son. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. They have no knowledge of it, nor had their fathers. یعنی کہ یہ امیجیٹ آڈینس اس کی کفار مکہ ہے، کہ یعنی کہ جو قرآن میں جو نالج آئی وہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی نہیں تھی اور ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی نہیں تھی. Grave is the word that comes out of their mouths. They speak not except a lie. ایکچولی یہ کرسچنس کے بارے میں پیچھے کرسچنس کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن بنا لیا. تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا، ان کے والدین کو بھی نہیں پتا. یہ جو جھوٹ تھا یہ بہت پہلے بنایا گیا تھا. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، وہ بھی یہ بھی ایک دھوکہ تھا کہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا ایٹ سم پوائنٹ. یہ ان آف اٹ سیلف ایک بڑا ڈسیپشن تھا جس کی وجہ سے کرسچین ورلڈ میں بہت مسئلے آئے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Then perhaps you would kill yourself through grief over them if they do not believe in this message out of sorrow. یہ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار یہ ہم کر چکے تھے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Indeed, we have made that which is on the earth adornment for it, that we may test them as to which of them is best. Indeed, یہ بہت ہی کروشل آیت ہے، پچھلی بار بھی کہی تھی، اس بار بھی میں ایمفسائز کر رہا ہوں that this is the reality of the world. کیا reality of the world is? Allah is himself saying inna ja'alna, that we made whatever is on the earth adornment, zinat. Why did Allah make this? So لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, so that Allah may test us کہ ہم یہ دنیا کی زینت کے پیچھے، دنیا کی کمفرٹ کے پیچھے جاتے ہیں یا اللہ کا جو حکم ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں.
وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, and indeed we will make that which is upon it a barren ground. یعنی کہ آخر کار یہ جو ساری زینت ہے this will end up being worth nothing. پھر یہاں پہ اب اصحاب کہف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, or have you thought that the companions of the cave and the inscription were among our signs a wonder. یعنی کہ obviously یہ پچھلی بار ہم نے اصحاب کہف کی بات کی تھی کہ 300 سال سو گئے, تو obviously this was something miraculous, but Allah is asking, do you think that's miraculous? There are so many other things that Allah has done that are way more miraculous. اگر ہم یہی سوچیں تھوڑی سی بات, کبھی ہم ایسے کہتے تو نہیں ہیں, لیکن کیا یہ میراکلس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اینجلز بھیجے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر قرآن نازل کیا, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا, ہم یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا, تو یہ بھی تو میراکلس چیزیں. پوری جو کائنات کو ہم دیکھیں وہ کتنا میراکلس کہ پورا سسٹم یہ چل رہا ہے اس وقت. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کس سپیڈ سے یونیورس میں گھوم رہے ہیں. یعنی کہ بیٹا اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت ارتھ میں کتنی قسم کی موومنٹس ہو رہی, گھوم رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, بالکل آربٹ کر رہا ہے, ارتھ گھوم بھی رہا ہے, آربٹ بھی کر رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم بھی ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو یعنی کہ ہم ایک ایسی چیز کے اوپر ہیں جو یعنی کہ یونیورس اسپیس کے اندر کتنی سپیڈ سے گھوم رہا ہے اور ہم سکون سے یہاں پہ. تو یہ بھی کتنی ایک, اگر ہم if you just sit and pause, یہ بھی کتنی میراکلس چیزیں جو یہ سب کس نے کی ہے, اللہ نے کی. تو خیر, تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 300 سال سلا دیا تو نسبتاً صحیح ہے, میراکلس, بٹ there are other things that are way more miraculous. تو تبھی یہ آیا کہ اور have you thought that the companions of the cave and the inscriptions were among us our signs a wonder? So this is sort of a rhetorical question. Okay, obviously that's a wonder, but there are many other things that are even bigger wonders. Acha, is awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Mention when the youths retreated to the cave and said, our Lord, grant us from yourself mercy and prepare for us from your affair right guidance. تو یہ بڑے بہادر کچھ نوجوان تھے. So they were in the Roman Empire, اور جو رومن امپائر تھے وہاں کے جو بادشاہ تھے they had not accepted Christianity and they were persecuting the Christians. So these were the rightly guided Christians who believed in one God and they worshipped one God. اور جو اس وقت جو رومن کیتھولکس تھے, جو رومنس تھے, وہ تو مشرک تھے, کیتھولکس نہیں تھے, وہ مشرک تھے اور یہ ظلم کرتے تھے کرسچنس کے اوپر. تو ان بچوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے, اور لیکن پھر ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا, اور اس پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے یہ پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے. وعلیکم السلام. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر ایک طریقے سے کور ڈال دیا تاکہ وہ آرام سے سو جائیں. ہم بھی اگر سوتے ہیں تو اٹھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کام الارم لگاتے ہیں, یعنی کہ آواز سے اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ ان کے کان بند کر دیے تاکہ وہ آرام سے سو سکے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں قرآن میں, انسان حیرت کرتا ہے کہ یہ بھی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے کہ سونے کو سب سے زیادہ چیز جو ڈسٹرب کرتی ہے وہ ہے آواز. لائٹ بھی آ جاتی ہے ہم نہیں جاگتے, لیکن جب آواز آتی ہے اس سے ہم جاگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Then we awakened them that we might show which of the two factions was most precise in calculating what extent they had remained in time. یعنی کہ ان کو بہت عرصہ سلایا. یہ ہم نے پچھلی بار ختم کر لیا تھا. اب ہم آج کے درس پہ آتے ہیں. یہ دوسرا رکوع ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کہ یہ ہم ساتھ ساتھ عربی بھی تھوڑی سیکھ رہے ہیں.
نحنو نقص علیکا کہ ہم، نقصو کا مطلب ہوتا ہے، نحنو کا مطلب ہم، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے جو عربی میں پڑھے کہ انا کا کیا مطلب ہوتا ہے میں، نحنو کا مطلب وہی. اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحنو تب استعمال کرتے ہیں جب اپنے جلال، اپنی طاقت، اپنی بادشاہت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ، انگریزی میں بھی ہم رائل وی کہتے ہیں جو بادشاہ بولتا ہے، یا بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، تو وہی والا عربی میں بھی ہم نحنو کے لفظ میں آتے ہیں. نقصو آتا ہے قصے سے کہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں، علیکا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم سب سے بھی بات ہو سکتی ہے. نبأ بالحق یعنی کہ نبأ ہوتی ہے کہانی ان کی خبر حق کے ساتھ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف، کہ انہم فتیتن، کہ بے شک فتیتن ہوتا ہے نوجوانوں کا ایک گروہ، کو وہ نوجوان تھے، آمنو بربہم کہ وہ ایمان لائے اپنے رب پر، کہ آمنو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر، وزدناہم زد ہوتا ہے زیادہ کرنے سے، تو اللہ نے زیادہ کیا ان کی ہدایت. تو اس میں بھی بہت سارے اشارے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ اس ایمان کو زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم دل سے ایمان لائیں تو اللہ ایمان میں اضافہ کرے گا. اور یہ بڑے بہادر تھے. کیوں بہادر تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے ظالم حکمران کے خلاف سٹینڈ لیا. بہت بڑی بات. ہم لوگ تو سب ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ارد گرد اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر نہیں ہوتے، ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ اگر کھڑے ہوں گے تو کیا اثر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن یہ بہادر تھے. لیکن پھر بہادر لوگ ایسے تھے، پھر اللہ کا بھی ان کے اوپر رحم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کر دی کہ آپ جا کے اس غار میں چھپ جائیں. یعنی کہ آپ وہی کہہ لیں یا کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ ادھر چھپ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ربطنا کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے پختہ کیا ان کو دلوں. اکثر میں جب ہم ڈرتے ہیں ہمارا دل گھبراتا ہے، یہ کہتے بھی ہو تمہیں دل گھبراتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑی جرت، بہادری دیتا ہے اس کا پھر دل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ پھر گھبراتا نہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ربط دیا، ذرا پختگی دی ان کے دلوں کو. اس جب قامو ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ فقال یعنی کہ کدھر کھڑے ہوئے؟ کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ غالب ظالم بادشاہ کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. فقالو اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ ہے جو ساری کائنات یعنی کہ آسمانوں کا زمین کا رب ہے. لن ندعو کا مطلب دعا سے آتا ہے کہ پکارتے، ہم دعا کرتے. اور لن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نگیشن ہوتی ہے کہ اس کو کہ ہم نہیں کسی کو بلائیں گے، نہیں کسی سے دعا کریں گے، من دونی ہی اس کے سوا، اس کے علاوہ، الہن کہ اس کے سوا کسی خدا کو نہیں ہم پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے بہت ہی غلط کام کیا، بہت ہی گمراہی برائی والا کام کیا. تو یہ آپ تصور کریں کہ ظالم مشرک کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی بات کرنا بہت بڑی بات تھی کہ ہم نہیں کیونکہ جو مشرک تھے وہ تو بادشاہ ایک طریقے سے خدائی کا خود دعویٰ کرتے تھے. تو یہاں پہ تو یہ ان سے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا نہیں، آپ ہمارے الہ نہیں ہیں. اصل الہ تو وہ ہے جو رب ہے تمام زمین اور آسمان کا. تو یہ بڑی بہادری کا کام تھا جو انہوں نے کیا. اوکے. پھر یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ جو نوجوان تھے، دیکھیں نوجوانوں کو آپس میں بھی اسٹرینتھ ملتی تھی، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. تبھی ایک یعنی کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا یہ بھی بہت لازمی ہے، ایک دوسرے کو آپ اسٹرینتھ دیتے. تو کیا کہتے تھے ایک دوسرے کو؟ ہاؤلائی یعنی کہ یہ سب قومنا ہماری قوم،
قوم قوم نتخذوا، اتخذا کا مطلب پکڑ لیا، لے لیا، من دونہ آلہہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ، دونہ کا مطلب، دون کا مطلب کے علاوہ، دونہ کہ اس کے علاوہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ، آلہہ کہ انہوں نے اپنے اور ہی خدا بنا لی، لولا یأتون علیہم بسلطان بین کہ کیوں نہیں وہ لے آتے کوئی، یعنی کہ سلطان بین یعنی کہ کوئی دلیل، ٹھوس دلیل کیوں نہیں لاتے، یعنی کہ کلیئر ایویڈنس۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو گھڑ لیتا ہے اللہ کے حوالے سے کوئی بہت بڑا جھوٹ۔ تو یعنی کہ یہ یاد ہے، یہ فتنہ دجال، دجال کا مطلب ڈسیپشن، تو وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی ایک ڈسیپشن کر لیا تھا کہ اللہ کو چھپا کے اپنے آپ کو الہ بنا لیا۔ اور اگر ہم بھی غور کریں تو ہم نے بھی اپنے الہ بنائے ہوئے، ہم نے اپنے الہ کس کو بنائے ہوئے؟ اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو، کبھی کبھی ہم اپنی عقل، یعنی کہ ان ساری چیزوں پہ ہم چلتے ہیں اور اللہ کی بات پہ نہیں چلتے۔ یا جو ظالم ہم پہ یعنی کہ آرڈر کرتے ہیں، بتاتے ہیں چیزیں، پھر ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے آپ پیچھے جاتے ہیں، جس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ہم نے کسی اور کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ادھر سے سبق ملتا ہے کہ کام کرنے کا یہ ہے کہ اس کے خلاف آپ کھڑے ہو کے حق بات کریں، اور اگر فی الحال مقابلہ نہیں ہے تو ان کو مانے نہ، کہیں اور کسی آپ غار میں چلے جائیں۔ اور ایک طریقے سے ہمارا جو کہف ہے وہ ایک طریقے سے ہمارا شریعت بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، اس سسٹم میں آ جائیں اور ایسے لوگوں سے جڑیں جو اس سسٹم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ And the youth said to one another, so انہوں نے آپس میں بات کی، and when you have withdrawn from them and that which they worship other than Allah, retreat to the cave, your Lord will spread out for you of his mercy and will prepare for you from our fair facility۔ یعنی کہ آپس میں انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بادشاہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ 7 نوجوان تھے، تو وہ پھر ایک غار میں جا کے وہاں پہ پھر آپس میں رہنے لگے، عبادت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ کا رحم ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ بھی ان کا پکا یقین تھا کہ اللہ ان پہ رحم کرے گا۔ اوکے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح رحم کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک تو سونے کے لیے آپ کو آواز کا بندوبست کرنا ہوتا ہے کہ آواز نہ آئے، اور دوسرا روشنی کم ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ And had you not been present, and had you been present, اگر تم وہاں پہ ہوتے، you would see that the sun when it rose inclining from their cave on the right, and when it set passing away from the left, while they were living within an open space, that was from the signs of Allah. He whom Allah guides is rightly guided, but he whom he sends astray, never will you find him, or never will you find for him a protecting guide۔ اس میں 2-3 باتیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بندوبست کیا کہ جو سورج کی ڈائریکٹ روشنی ہے اس سے وہ بچے رہے۔ تو آپ سمجھیں کہ دن کے وقت بھی نیم روشنی سی تھی، اتنی تیز روشنی نہیں تھی کہ وہ جاگ جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ادھر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو ہماری مَن یہد اللہ فہو المہتد، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے فہوا، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن یضلل، اور اللہ جس کو گمراہ کرے، یا اس کا اس طرح بھی مطلب آتا ہے کہ جو خود گمراہ ہونا چاہے تو پھر وہ اس کے لیے کوئی، فلن کا مطلب یہ نیگیٹو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تجیدہ کا مطلب ڈھونڈنا، پانا،
نہیں پائے گا وہ اپنے لیے کوئی ولی. ولی ہوتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہو اور آپ کا پروٹیکٹر بھی ہو, آپ کی حفاظت بھی کرتا ہو, آپ کا خیال رکھتا ہو. یعنی کہ کوئی ایسا علی کو ہم اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے تو ہمارا دوست بھی اور ہماری پروٹیکشن, ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. یعنی کہ جو گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے پھر کوئی یعنی کہ پروٹیکٹر نہیں, کوئی مرشد. مرشد کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ کرنے والا, صحیح راستے پہ گائیڈ کرنے والا. تو سب سے بڑا مرشد ایک طریقے سب سے بڑا گائیڈ کرنے والا تو اللہ ہے. تو لیکن جو اللہ جو گائیڈنس لینا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے پھر گائیڈنس ہے نہیں. اوکے, اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 18, وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظا وَهُوَ رُقُودٌ. تحسبوہم, یہ چونکہ ہم تھوڑی ابھی بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. یہ تحسبوہم کا مطلب ہے اور تم یہ حساب کرتے, تم یہ سمجھے. اردو میں بھی حساب نہیں آتا, حساب ہوتا ہے اندازہ لگانا. تو تحسبوہم کا مطلب کہ تم یہ سمجھتے یا حساب لگاتے ہم ان کے بارے میں. ایقاظاً کا مطلب وہ جاگے ہوئے, وہم رقود. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا بندوبست کیا کہ اگر آپ دیکھتے تو وہ کروٹیں لے رہے تھے. یہ بھی آپ سوچیں, آپ پتہ نہیں آپ کے اگر کوئی ضعیف رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں, وہ جب کروٹ نہیں لیتے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ بیڈ سور ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ مسئلے ان کے ہو جاتے ہیں کہ آپ لمبی دیر کے لیے لیٹیں اور کروٹ نہ لیں تو جس کو بیڈ سور کہتے ہیں, آپ کے ایسے جسم کے اوپر وہ زخم ٹائپ چیز پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کروٹ دے رہا تھا. تو خیر کوئی دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں, بس لیٹے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُ, یہ اللہ تعالیٰ وَنُقَلِّبُهُمْ. قلب کیا ہوتا ہے؟ دل. اس کا قلب کا اصل مطلب ہوتا ہے جو تھوڑا آگے پیچھے جا رہا ہو, یعنی کہ تھوڑا اپنی حالت بدل رہا ہو. چونکہ دل اپنا, اگر جو تھوڑا بہت سائنس پڑھتا ہے اس کو پتا ہے دل جو کانسٹنٹلی رکتا نہیں ہے, ایک ایسی چیز ہے جو موو کرتا رہتا ہے. تو اس کا اصل مطلب یہ نقلبہم یعنی کہ اللہ ان کو موو آگے پیچھے کروٹ دے رہا تھا. ذات الیمین, یمین کیا ہوتا ہے؟ رائٹ. یعنی کہ ذات الیمین یعنی کہ اللہ ان کو رائٹ کی طرف, و ذات الشمال اور لیفٹ کی طرف. یعنی کہ وہ قلب ہوتا ہے ان کا کتا. باسطن یعنی کہ یعنی اس کا مطلب وہ پورا اسٹریچ کیا ہوا تھا. ذراعی اس کے جو آگے کے پاؤں ہوتے ہیں. بالوسید, وسید ہوتا ہے جو غار کی انٹرنس. ولطلعت کہ اگر آپ اس کو دیکھتے علیہم اس کتے کو تو بڑا ذرا خوفناک قسم کا کتا ہوگا, تو اگر کوئی اس کو دیکھتا تو پھر فرار ہو جاتا, اسے بھاگ جاتا. ولا مولیتا منہم روبا, مولیتا یعنی کہ تم بھر جاتے منہم اس کتے سے روب یعنی کہ ڈر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے بھی ایسا خوفناک کتا باہر کھڑا کر دیا کہ وہ بھی پھر یعنی کہ کوئی پھر اس غار میں آ کے ان کو تنگ نہ کر سکا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ and similarly we awakened them that they might question one another. اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ یعنی کہ ان کو پھر اٹھایا, لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ سوال کریں, بَيْنَهُمْ آپس میں. قَالَ کہا, قَائِلٌ مِّنْهُمْ ایک ان میں سے کہنے والے نے, کم لبثتم کہ تم کتنی دیر تک ادھر رہے اس حالت میں, سونے کی حالت میں. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا او بعد یوم یعنی کہ اتنا عرصہ کے لیے رہے, اور وہ سمجھتے تھے, ظاہر ہے وہ تصور تو نہیں کرتا کہ میں اتنی دیر سویا ہوں, تو ان کا کیا تصور تھا کہ ایک دن یا آدھا دن یا کچھ ہم سوئے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, پھر انہوں نے کہا اچھا ایسی بات چیت کا کیا فائدہ, اللہ جانتا ہے کہ کتنی دیر ہم سب سوئے. تو پھر انہوں نے کام کی بات کرتے, اتنی دیر سو کے کیا ہوا, وہ بھوک لگ گئی ہوگی. تو پھر کیا کہتے ہیں, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ تو بھیجو اپنے میں سے ایک کو, بِوَرْقِكُمْ هَذَا یعنی کہ یہ کوئن ہوگا ان کا, سلور کوئن. إِلَى مَدِّينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. یعنی کہ یہ لے کے جاؤ. ابھی ان کے ذہن میں کیا تھا کہ وہی پرانا ظالم بادشاہ تھا, تو انہوں نے کہا یہ جاؤ اور ذرا بہت خاموشی سے, بھوک لگ گئی, تم تھوڑا کوئی یعنی کہ کوئی ازکا
یہ بھی ایسے ہلکے ہلکے اشارے آتے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ جب بھی کھانا کھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے حلال بھی آتا ہے, پھر طیب آتا ہے, ازکا آتا ہے. ازکا کیا مطلب؟ جو بالکل صاف پاک. ہم اگر دیکھیں ہماری اکثر خوراک میں بہت ملاوٹ ہوتی ہے, چاہے کوئی ڈبوں سے آئے تو ڈبوں میں وہ پرزرویٹیوز وغیرہ ڈالتے ہیں اور چیزیں ڈالتے ہیں. تو کوشش ہماری چاہیے کہ ہماری بھی جو خوراک ہو وہ ذرا نیچرل اور پیور ہو تو بہتر ہے. تو یہ کئی بار اب میں نے یہ بات کر دی, آپ جب قرآن پڑھیں گے نا تو اکثر کھانے کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ حلال, طیب, ازکا کا مطلب یعنی کہ پاک, پیوریفائڈ. تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اچھا, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. کہ انہم کہ انڈیڈ اف دے یظہروا, کہ ان کو اگر ظاہر ہو گیا کہ تم کون ہو تو رجم کریں گے تمہیں. رجم کا کیا مطلب؟ اس زمانے میں سنگسار کر دیں گے, پتھر مار کے ختم کر دیں گے. او یعیدوکم, یعیدوکم کہ تمہیں لوٹا دیں گے, فی ملتہم اپنی ملت میں, اپنے ریلیجن میں, اپنے وے آف لائف میں. ولن تفلحوا, اور تم نہیں فلاح پاؤ گے کبھی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک یعنی کہ ان کا یہ ڈر تھا کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ نمایاں نہ کریں, کیونکہ اگر ہم نے نمایاں کیا تو ہمیں یہ سزا دے دیں گے. تو یہ پڑھ رہا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. کہ indeed if they come to know about you then they will stone you or return you to their religion, then never will you succeed. تو ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. اچھا, اس کے بعد آتا ہے اگلی آیت, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اچھا, اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کئی باتیں ہو رہی ہیں اس آیت میں. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, آثرنا علیہم. اچھا, ان کی میں تھوڑی بہت بتا دوں کہ اصل میں ہوا کیا, کیونکہ یہ بہت ساری باتیں اب سکپ ہو گئی. یہ اصحاب کہف جو تھے, یہ شروع میں تو بتا دیا نا کہ جب یہ کھڑے ہوئے اس وقت ظالم حکومت تھی, لیکن جب یہ 300 سال, یہ 300 سولر ایئرز اور بعد میں آتا ہے 309 لونر ایئرز, یعنی کہ شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 بعد میں آتا ہے, یہ آ جاتا ہے. تو اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران حکومت بدل گئی. اس دوران یہاں پہ جو رومن امپائر تھا وہ کرسچین بن گئے. تو کرسچین, اب چونکہ یہ بھی کرسچین تھے, یہ بھی حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو ماننے والے تھے, تو یعنی کہ ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ یہ 7 بڑے بہادر نوجوان تھے, نیک لوگ تھے, وہ غائب ہو گئے اور پھر کوئی ان کا پتہ نہیں. تو وہ تو ایک ہیروز تھے. تو جب وہ واپس آئے یعنی کہ 300 سال بعد, تو پھر لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا یہ تو وہی ہے, تو ان کے بارے میں یہ تو سپر ہیرو بن گئے ہوں گے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ واپس, ان کی نارمل ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد. لیکن اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ غائب ہو گئے تھے اس کو سب کے سامنے لے آئے کہ یہ واقعی میں غائب ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کذالک آثرنا, کہ وی میڈ اٹ نون, یعنی کہ سب کو ظاہر کر دیا, لیعلموا, تاکہ وہ جان لے, ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا. یہ کس چیز کی بات ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب یہ سامنے کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ ایک طریقے سے دلیل بن گئی کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, اور جو الساعہ ہے, جو آخرت ہے, جو قیامت ہے, لا ریب فیہا, اس کے اندر کوئی شک نہیں. جو لوگ نفی کرتے ہیں بعد میں اٹھنے کی بات, ہاں بالکل, اس کے لیے جواب, ہاں اس کے لیے جواب ہے کہ اگر ان کو 300 سال سلا کے اٹھایا گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بھی مرنے کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے. کہ الساعہ کا مطلب جب وہ گھنٹہ آئے گا, قیامت کا گھنٹہ آئے گا, تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے ایک پروف ہوگا. ان کے لیے تو یہ سامنے کی بات تھی نا کہ یہ بچے تھے جو 300 سال پہلے غائب ہو گئے, ان کے بارے میں ہم نے کتنی باتیں سنی اپنی آبا و اجداد سے, اور اب یہ اٹھ کے آ گئے.
تو یہ ایک ان کے لیے پروف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، کر سکتا ہے کہ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اچھا خیر، پھر ان کا جب ایک نارمل انتقال ہو گیا، پھر یہ تنازع ہوتا ہے آپس میں ذرا جھگڑنا، تو ان کا کیا تنازع ہو گیا ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی آپ مونیومنٹ بنا دیں، جس طرح ہم نہیں کرتے کہ ہاں مقبرہ ٹائپ، جس طرح قائد اعظم کے لیے اچھا یہ آپ نے بہت بڑے آدمی تھے تو مونیومنٹ بنا دی، تو اس زمانے میں بھی تھا کہ اچھا ایک مونیومنٹ بنا دے۔ ربهم اعلم بهم، کہ ان کا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا، لیکن جو لوگ غالب ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ علی امرہم لنتخذن، کہ ہم بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد، تو یعنی کہ پھر وہاں پہ انہوں نے اس کو اللہ کے سامنے اللہ کا سجدہ کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کی جگہ بنائی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ ایک نشانی تھے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ کچھ لوگ سیقولون کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور جو چوتھا تھا وہ کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، سادسہم اور 7واں کتا تھا، رجمم بالغیب، یعنی کہ رجمم بالغیب ہوتا ہے اس زمانے میں ایک یعنی کہ گیسنگ کی ہوتی تھی کہ آپ یعنی کہ تیر پھینکتے ہیں اور وہ جدھر آتا ہے تو اس سے پھر آپ گیس کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ گیسنگ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ قل، کہو، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، کہ ان کی کیا عدت تھی، ان کا کیا نمبر تھا، ما یعلمہم الا قلیل، کہ نہیں جانتا یہ جانتے یہ مگر تھوڑے سے لوگ، فلا تماری، تو نہ بحث کرو، فیہم الا مرارا ظاہرا، مگر جو بات بہت کلیئر ہو، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور زیادہ ان کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرو۔ تو ادھر کیا سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خام خواہ کی باتوں میں بیکار کی بحث نہ کرو، جو کام کی بات ہے وہ کرو۔ کام کی بات یہاں پہ کیا تھی؟ ہاں یہ اللہ کی طرف سے، دیکھیے کئی ابھی اگر تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیں تو اس میں کام کی باتیں کیا تھی؟ سب سے پہلے ان کی بہادری، یعنی کہ وہ معاشرہ کچھ کر رہا تھا تو اس معاشرے میں وہ معاشرے کے پیچھے نہیں کہ وہ حق بات پہ جم گئے، اور بہادری سے جمے کہ اس وقت کا جو لیڈر تھا، بادشاہ تھا، اس کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ تو یہ ہمارے اصل میں ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ایمان کو پختہ کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پر رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کا خود غیب سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ان کی پروٹیکشن کی۔ تو یہ ایکچولی مین چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس بحث سے پڑھ جیسے وہ لوگ کتنے تھے تو اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اصل یہ ہے کہ ہم ان کی طرح اپنا ایمان پکا کریں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، جو فتنہ ہے، ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو یہ چیزیں اصل میں سیکھنے کی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر اگلی کچھ آیات کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اچھا اس کے پیچھے جو پچھلی بار ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اس کا شان نزول اس صورت کا، یہ اصل میں یہ مکی دور کی صورت ہے، اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا، اور فزیکل پرسیکیوشن بھی تھی، اور سائیکولوجیکلی بھی بہت تنگ کرتے تھے، آ کے مسلمانوں سے سوال پوچھتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کے کہنے پہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ہمیں ذرا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، یعنی کہ جو غار والے، کیونکہ یہودیوں کو تو آئیڈیا تھا لیکن اب ان لوگوں کو تو نہیں تھا، انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا۔
لیکن پھر کچھ دنوں تک پھر یہ وحی نہیں آئی. تو اس دوران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا مشکل آئی کہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور ابھی وحی نہیں آ رہی. تو پھر آخر کار یہ وحی آئی اصحاب کہف کا ڈیٹیل میں ذکر آ گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی آ گئی کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کروں گا کل سوائے کہ کیا انشاءاللہ. تو یہ پورا ہمارے تہذیب کا ایک حصہ بن گیا. اب ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں صحیح طرح. ہم نے تو ایسا انشاءاللہ کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آپ انشاءاللہ کہہ دیں تو مطلب ہے نہیں ہوگا کہ جب کوئی. تو یہ افسوس کی بات ہے، دوسرے نان مسلم بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ انشاءاللہ کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ میری بھرپور کوشش ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ایمان ہے کہ اصل کرنے والا اللہ. تو یہ ہمیں یہاں پہ ایک ہدایت. آگے ایک اور بھی ہدایت آتی ہے کہ کوئی آپ اچھی چیز دیکھیں تو کیا کہیں. ماشاءاللہ والی بات بھی آئے گی، لیکن انشاءاللہ کا جو ہم کرتے ہیں استعمال وہ اس وجہ سے کرتے ہیں. یہ ہمیں بڑی لٹرلی ایک آرڈر ولا تقولن لشیء کہ میں اس کو کروں گا. کوئی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کرو گے الا مگر کہ تم کہو الا ان یشاء. تو ادھر سے انشاءاللہ آیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور یاد کرو اپنے رب کا اذا نسیتا، اور اللہ کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. اللہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم بھول جاؤ، اللہ نے کہا جب تم بھول جاؤ. کیا مطلب؟ انسان کا جو ہے، انسان کا لفظ ہی نسیان سے آتا ہے. نسیان کا کیا مطلب ہے؟ بھولنا. تو انسان بائی ڈیفینیشن بھولنے والا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے پہچان لیا کہ ہم تو بھولنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا. تو جب ہم بھول جائیں تو ہم دعا کریں کہ وقل عسا کہ شاید یہدینی ربی کہ اللہ ہماری ہدایت کرے لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا کہ ہم جو صحیح راستے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کرے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور وہ غار میں رہے. وَلَبِثُوا رہے فی کہفہم اپنے غار میں. ثلاثہ کا مطلب 3، 100 کا مطلب 100، 300 سال. وَازْدَادُوا 9 اور اس میں آپ یہ میں نے ارلیئر اشارہ کر دیا. تو یہ 300 اور 309 اللہ تعالیٰ نے دونوں نمبر کیوں دیے؟ ہاں بالکل، یعنی کہ آپ قمری حساب سے لیں تو کتنے سال؟ 309. 9 کا مطلب 9. تو آپ اگر پورا حساب بھی کرنا کہ 300 سولر ایئرز ول بی 309 لونر ایئرز، رائٹ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا. قل اللہ اعلم بما لبثوا لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کتنی دیر رہے. لہو غیب السماوات والارض کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہے جو غیب میں ہے، آسمانوں میں، زمین میں ہے. اب صرف کہ وہ بہت کلیئرلی دیکھتا ہے. اب صرف بھی وہ اسم اور وہ بہت کلیئرلی سب کچھ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی کہ اس کا کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں. ولی کا کیا مطلب؟ مددگار، پروٹیکٹر اور جو محبت بھی کرتا ہے. ولا یشرک فی حکمہ احد اور کوئی بھی شریک نہیں ہے اس کے حکم میں. لا یشرک فی حکمہ احد. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اشارہ آتا ہے کہ آج کل کے شرک میں ایک بہت بڑا شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے، ہم اور لوگوں کے حکم پہ چل رہے ہوتے ہیں. مگر ہم آج کل اپنا بھی معاشرہ دیکھیں تو آج کل کا یہ جو ڈسیپشن کا دور ہے، یہاں پہ رولز ریگولیشنز جو حکم آ رہے ہیں وہ اکثر اللہ کے حکم کے نہیں ہیں. یہ ایک جدید تہذیب ہے، اس کے تحت جو حکم آ رہے ہیں ہم اس کی پیروی کریں. تو یہ ایک طریقے کا شرک ہے کہ حکم بجائے اللہ کا حکم کوئی اور حکم چل رہا ہے. تو اس کا اور پھر جب ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے یہ 2 باغوں کا اور 2 لوگوں کا، تو وہاں پہ ایک اور قسم کا شرک آئے گا. تو جب ہم دھیان سے یہ صورت پڑھتے ہیں پھر ہمیں حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تعلق جوڑنے کا کیوں اتنا حکم دیا، خاص طور پہ آخری وقتوں میں.
کیونکہ آج کل کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ان فتنوں کے خلاف کس طرح ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کیا ایکشن ہونا چاہیے، وہ آپ کو ہم کو یہاں پہ ملے گا. اوکے، وَتْلُو، یہ بس تھوڑا سا ہے پھر یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے. وَتْلُو، اور تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک من کتاب ربک. اس کا کسی کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَتْلُو، تلاوت کرو، ما اوحی، وہ جو وحی کی گئی، الیکا کا کیا مطلب، جو عربی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کی طرف، من کتاب ربک، من سے کتابی تمہاری رب کی کتاب، جو کیا ہوا، قرآن. یعنی کہ یہ جو مشکل وقت آتے ہیں تو اس مشکل وقت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پہ انسٹرکشن ہے کہ مشکل وقت میں پروٹیکشن کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا ہے، قرآن پڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ آتی تھی قرآن سے، تعلق جوڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو رات کو اٹھ کے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن. تو اس سے ان کو ایک طاقت ملتی تھی. جو اصحاب کہف کے بارے میں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو فرم کیا، مضبوط کیا. تو ہم اپنے دلوں کو کیسے مضبوط کریں گے؟ قرآن سے تعلق پکا کر کے. لا مبدل لکلماتی، کہ کوئی بھی، مبدلہ کا مطلب کہ بدلنا، بدل کرنا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا اس کے جو الفاظ ہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، کہ اللہ کے علاوہ تم کوئی بچانے والا، کوئی آپ کو ریفیوج دینے والا، پروٹیکشن دینے والا نہیں کوئی پاؤ گے. تو آج ابھی ہم ادھر رکتے ہیں آیت نمبر 27 پہ.